لیلۃ القدر رمضان المبارک میں وہ عظیم دولت ہے جس کی بہت بڑی فضیلت، اور جو میں نے سورۃ مبارکہ پڑھی ہے قرآن پاک کی، اس میں اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت کا ثواب ہے۔ اعتکاف بھی اس کے لیے ہوتا ہے تاکہ اعتکاف کی حالت میں وہ سعادت حاصل کی جائے، تو اس کی تلاش بھی ضروری ہے، اور تلاش کے لیے ضروری ہے کہ ان راتوں میں جاگا جائے، عبادت کی جائے، اور پہلے سے بھی رمضان شریف میں عادت بنائی جائے اللہ کی یاد و عبادت کی، تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے مرشد پاک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کی کروڑا رحمتیں ان پر، فضائل اعمال کتابیں لکھی ہیں، ان میں فضائل رمضان بھی ہے، اس میں آپ پڑھیں۔ اور یہاں بھی باہر مسجد کے اندر یہ فضیلت اعتکاف کی، لیلۃ القدر کی، یہاں لکھ کر لگائی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ ذوق اور شوق پیدا ہو۔ صحابہ کرام پر اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں، وہ ہمیشہ خیر کے طلبگار رہتے تھے، خود بھی اور امت کے لیے قیامت تک وہ ایسی باتیں، معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ پاک سے التجائیں کر کے جس کا قیامت تک امت کو فائدہ ہو۔ جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آئی کہ پہلی امتوں کی اتنی اتنی بڑی عمریں تھیں، تو ان کو ایک خیال گزرا، کاش ہماری عمریں بھی لمبی ہوتی اور ہم بھی اللہ کی خوب عبادت کرتے۔ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، پہلے ان کے 1000 سال بھی ہوتی رہیں عمریں، تو یہ ان کو ایک دل میں تڑپ محسوس ہوئی۔ اللہ پاک بھی پھر لجپال ہیں، اپنے محبوبوں کی لاج رکھتے ہیں، ان کے اس طلب اور تڑپ پر
اللہ پاک نے یہ صورت مبارکہ نازل کی کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تمہیں ایک رات ایسی دے دیتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات بہتر کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں بتایا، بہتری بہت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی برکت سے یہ دولت ہمیں نصیب ہوئی، اللہ کی کروڑہا رحمتیں ان پر۔ تو یہ ان کی طلب اور تڑپ پر اس امت کو رحمت للعالمین خاتم النبیین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ رات نصیب ہوئی، اور امتوں کو یہ نہیں ملی۔ 1000 مہینے 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، اگر اس میں آدمی عبادت کرے وہ ایسا ہے کہ وہ اتنا عرصہ بس عبادت ہی میں رہا ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام خدا کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں اعتکاف فرماتے رہے۔ ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا فرمایا، صحابہ کرام کو فرمایا میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ جب 10 دن گزر گئے فرمایا میں اعتکاف اس لیے کیا کہ یہ رات معلوم ہو جائے۔ پھر اگلے 10 دن کیا کہ پہلے 10 میں نہیں، آخری درمیانے 10 میں۔ پھر فرمایا خیمے سے سر مبارک نکال کے کہ مجھے بتلانے والے نے بتلایا کہ وہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانا تھا لیکن آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا بعض حضرات کا، جس کی وجہ سے یہ بلا دیا گیا، تعیین بلا دی گئی۔ اس میں بھی حکمت ہے، اگر بتلا دیا جاتا کہ یہ رات ہے تو پھر آدمی ایک رات بس اور ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے، اگر وہ رات بتلا دی جاتی اور معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر ہے، پھر کوئی گناہ اور بدکاری کرتا تو فوراً ایسی تباہی ہوتی جس کا تصور ناممکن، اس لیے اس کو چھپا دیا۔ دوسری بات اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ قدردان تلاش میں باقی راتوں کو بھی کما لیں۔ وہ تو میلی جب 10 راتیں جاگے گا، عبادت کرے گا تو وہ رات تو خود اس میں آ جائے گی، اس کے لیے اعتکاف سنت ہے۔ بہرحال یہ ایک تو لیلۃ القدر کے بارے میں، کیونکہ اگلا جمعہ وہ آئے گا ہی آخری عشرے میں، 21 رمضان بنے گا، تو آج چند باتیں اس پر۔ اس رمضان المبارک میں ایک تو بدر شریف کا واقعہ ہوا ہے 17 رمضان، اور یہ اسلام کا عظیم معرکہ ہے، غزوہ بدر، جس نے مسلمانوں میں جان ڈالی ہے قیامت تک۔ جب بھی بدر مبارک کا نام آتا ہے مسلمانوں کو ایک حوصلہ ہوتا ہے، اور اسلام کی برتری اور اسلام کے غلبے کا ایک تصور آتا ہے، اور کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یہ بھی رمضان شریف میں ہوا، اور مختصر اس کا تذکرہ یہ ہے کہ قریش مکہ یہ شام سے تجارتی سامان لا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کی معاشی ناکہ بندی کا پروگرام بنایا، کیونکہ وہ مال ان کا اسلام کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کافروں کی چیزوں کو جو اسلام کو نقصان پہنچائے مت استعمال کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قادیانیوں کی کمپنیاں ہیں، یہودیوں کی ہیں، وہ پیسہ ان تک جاتا ہے، وہ اسلام ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے، مثلا شیزان وغیرہ، یہ قادیانیوں۔ کافروں سے لین دین منع نہیں ہے، لیکن جس کافر کا پیسہ اسلام کے خلاف استعمال ہو، اس کا سبق ہمیں بدر سے ملا ہے کہ اس کا پھر بائیکاٹ کرو، اور اس کے معاشی ترقی میں رکاوٹ بن جاؤ۔ بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں کہ مولویوں کو کیا ہوا، بس
وہ قادیانیوں سے لے لو، یہودیوں سے لے لو، تو کیا تمہیں کیا پتہ ہے اس کے پیچھے ان کا کتنا بڑا پروگرام اور منصوبہ ہے، جس پیسے کو وہ آپ کے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسلام کے خلاف۔ یہ ہوش میں آنا چاہیے۔ علماء آپ کے خیر خواہ ہیں۔ یہ جو آج مسجدیں کھلی ہیں یہ سیاسی لیڈروں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس ملا کی برکت ہے کہ آج آپ آرام سے آ کے، اور الحمدللہ حفاظتی طریقے سے مسجد بہت ہے، باہر بے شک دھوپ میں بیٹھنا پڑے، لیکن ترتیب سے بیٹھو، جو نشان لگے ہیں اس پر بیٹھو، اس میں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ صحت والوں نے کہا فاصلے سے بیٹھو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تراویح نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا ہم نمازیں ضرور پڑھیں گے، ہم جمعہ پڑھیں گے، ہم تراویح پڑھیں گے، اور اس پر بڑے بڑے کیا ہو، ایک جج صاحب کہتے ہیں اوہ جی مارکیٹیں بند ہیں، مسجدیں کھلی ہیں۔ جج صاحب آپ تو آرام سے جاتے ہو، آپ کو تو وہ پردے لگے ہوتے ہیں، آپ کو تو باہر دنیا نظر نہیں آتی، انصاف نظر آتا ہے آپ کو، ذرا آؤ نا مارکیٹوں میں، منڈیوں میں پھرو۔ خود سرکاری تقریبات میں نے اتنی بڑی فائل بنائی ہے بڑوں کی، جو اس کا لاک ڈاؤن کا کوئی ان کو خیال نہیں، یہ صرف ملا کو خیال ہے کہ مسجدوں میں صفائی بھی ہے، ان کے اداروں میں جاؤ کوئی صفائی نہیں۔ یہ ہم نے کیا، خیر ہم کریں گے بھی، کیونکہ اس میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے، لیکن یہ علماء کی برکت سے ہے کہ پوری دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جس میں آج اللہ کے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ شکر کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ تو یہ مولوی آپ کے دشمن نہیں ہیں، خیر خواہ ہیں، ہر طرح خیر خواہ ہیں۔ فلسطینیوں سے زمینیں لے رہے تھے یہودی، وہ بڑی بڑی رقمیں دے کے، اس وقت ہمارے ہندوستان کے علماء کرام نے ان کو پیغامات بھیجا، او فلسطینیوں یہودیوں پر مت بیچو زمینیں، مت بیچو۔ پیسہ دیکھ کے لوگوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، ڈبل ڈبل بڑی بڑی قیمتیں دنیا کی یہودیوں نے وہاں۔ مت کرو، اپنے اوپر آگ برسا رہے ہو، اپنا مستقبل تاریک اور تباہ کر رہے ہو۔ اس وقت وہ نہیں مانتے تھے، یہ ملا نہیں چاہتا کہ ہماری ترقی ہو۔ بیچی زمینیں، آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں دھوکے سے سرگودا وغیرہ میں قادیانی زمینیں ہتھیا رہے ہیں، اور علماء انہیں کہہ رہے ہیں مت دو یہ زمینیں، یہ تمہارے نبی علیہ السلام کے خلاف، تمہارے دین کے خلاف استعمال کریں گے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی مولوی ہیں جی، زمین تو میری ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اچھا پھر بھگتتے رہو۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ یہ فلاں کافر، فلاں کمپنی، اور کمپنیاں بہت ہیں، چائنا کے، ہم نے نہیں کہا کہ چائنا کی چیزیں مت خریدو، ہم نے نہیں کہا فلاں، لیکن جو اسلام کے خلاف استعمال ہو اس سے بائیکاٹ کرو، وہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے۔ تو علماء یہ بتلاتے ہیں، اور یہی بدر شریف میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے تشریف نہیں لے گئے، اس لیے کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ 313 حضرات تھے، چند گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، اور چل پڑے۔ ادھر کافروں کو اطلاع ہو گئی کہ اس طرح ہم پر گویا حملہ ہو رہا ہے، انہوں نے جنگ کا طبل بجا دیا، اعلان کر دیا، اور سارے کافر، سارے مشرک اکٹھے ہو گئے، سردار اکٹھے ہو گئے کہ ہم بس بدر میں یہ ہمارا معرکہ ہوگا، اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ وہ بڑی جنگی تیاریاں، بہت اعلانات کے ساتھ آئے۔ ادھر سے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، مقصد ہی نہیں تھا، صرف ان کی معاشی ناکہ بندی کرنی تھی کہ یہ مال اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو۔ عجیب کیفیت، آپس میں سرداروں کا جھگڑا تھا، تو ایک سردار
کی شکل میں شیطان آیا اور اس کو ہاتھ میں لایا، ہو ختم ہے، ہو جھگڑے ختم ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اس طرح ان کی صلح شیطان نے کروائی اور پوری طاقت کے ساتھ بدر پہنچے، اور ادھر سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہت تھے، لڑائی کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اب عجیب معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا اب ان کے ساتھ لڑنا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے تابع تھے ہی، اپنے ساتھیوں کا بھی امتحان لینا تھا۔ امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے کون کیا ہے، کون کتنا عاشق ہے، جب ایسا موقع آتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کے دو طبقے تھے، انصار و مہاجرین، دونوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ ہمیں حکم ہے لڑنے کا، بتاؤ کیا کرو گے تم؟ کیونکہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جب ان کو میدان میں نکالا گیا انہوں نے یہ کہا تھا، قرآن میں موجود ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کے رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے مزے سے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ان کا امتحان لیا۔ آج صحابہ کرام کو لوگ برا کہتے ہیں، بدبختوں مت کہو، مت کہو، یہ جتنی بہاریں اسلام کی، جہاد کی، دین کی، دنیا میں، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی برکت ہے۔ تو وہ جناب اللہ اکبر، دونوں کے انصار مہاجرین کو، ان کے بڑوں کو بلا کے کہا بتاؤ، یہ مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے اور مسجد کے نہ بلیں معاف ہوتی ہیں اور نہ مسجد والوں مدرسوں والوں کے لیے کچھ ہے، اس لیے اس میں خوب محبت سے ڈالا کرو، یہ اللہ کے گھر کی خدمت ہے، اور مدارس کی بھی خدمت کرو جتنے آئے ہو مدرسوں کے لیے۔ بلکہ مدرسوں والوں نے تو اتنی قربانی کی کہ جو مدرسوں کے لیے ہمارے پاس آتا تھا وہ ہم نے غریبوں پر لٹا دیا ہے۔ اب آپ سخی لوگ بھی اپنے زکوٰۃ و صدقات میں سے اپنے مدارس کا تعاون کرو، یہ مدارس کی برکت ہے کہ دین آزاد ہے۔ اور ختم نبوت کے معاملے میں ان کے منہ میں ایسے گھونسے دے رہے ہیں بدماش کہیں کہ، وہ قادری صاحب کہتا ہے، پہلے وہ جھوٹ بولتا آخر انہوں نے کہا روزہ ہے، پیر صاحب بنے ہو، قادری ہو، جھوٹ کیوں بولتے، صحیح بتاؤ۔ ہاں، وہ کیبنٹ کے اندر 5-6 تھے جنہوں نے، وہ کون سے خنزیر ہیں وہ 5-6، ان کو سامنے لاؤ، جو ہمارے آقا کے ناموس پر حملہ ہو رہے ہیں، کھاتے ہمارا ہیں، لوٹتے ہمیں ہیں، عزتیں ہماری وجہ سے ہیں، اور وہ قادیانیوں کی جنتے کریں، جاؤ دفع ہو جاؤ، لندن چلے جاؤ، یہ ملک محمد پاک کے غلاموں کا ہے۔ یہ جاگیں گے لوگ، تم سے حساب لیا جائے گا، کمینے بدبخت کہیں کہ تم نے حلف اٹھایا ہے ختم نبوت کا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم دفاع کرتے، اور اس کو چاہیے تھا وہیں اٹھ کے کہتا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وزارت پر، اور وہاں سے نکل جاتا، دنیا میں اس کا نام ہو جاتا۔ لیکن پیٹ عہدہ اس نے مار دیا، وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کائنات میں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول سے ہم کا باغی کبھی عزت نہیں پائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو میرے محترم بزرگوں، وقت کم ہے، اگر کچھ منہ سے کہتے ہیں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ عجیب حال ہے۔ تو صحابہ کرام امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے، صحابہ سے پوچھا، ہاں ہم تو اس لیے آئے تھے، آج حکم لڑنے کا ہے، اور میرے ماں باپ قربان، صحابہ تم پر، میں قربان۔ صحابہ کرام انصار کا نمائندہ اٹھا، مہاجرین میں سے صدیق اکبر، اور آقا کو سامنے عرض کیا اپنے قبیلوں کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ آپ کو راستے میں اس طرح چھوڑیں گے، آپ حکم فرمائیں، حاضر ہیں، حاضر سائیں، آقا حاضر ہیں،
ہم نے اپنے جانوں کے سودے کیے ہوئے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے، آپ حکم کریں صنعاء یمن تک پہنچیں گے، جو آپ کا حکم ہوگا وہ۔ اس کے بعد جب تسلی اس طرح ہوئی اور دنیا کو بتانا تھا یہ میرے صحابہ ہیں، مجھ پر فدا اور قربان ہونے والے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، لڑنے کے لیے مسلح ہو کر آیا ہے، بہادر پہلوان بھی اس میں ہیں، ابو جہل بھی اس میں ہیں، بڑے بڑے سردار، ڈول باجے، اور یہ تھوڑے سے ہیں، ختم کریں گے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سہارے اپنے رب کی طرف دعاؤں کے لیے مبارک منور ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ آج یہ آگے وہ کفر کی وہ قیادت ہے، کافر مسلح ہیں، ادھر میرے یہ نہتے اور زار و قطار رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں میرے اللہ اگر آج ان کو آپ نے ختم کر دیا اور یہ آج ختم ہو گئے تو آپ کا نام کون لے گا دنیا میں؟ رو رہے ہیں صحابہ آگے صدیق اکبر حسبک یا رسول اللہ، بس کریں، چادر مبارک راز و نیاز میں کاندھوں مبارک سے سرک گئی، ایسے زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ نے پھر فرشتے بھیجے، قرآن میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا، احادیث میں بدر کا واقعہ پڑھو، ایمان اور غیرت۔ بس اس کے بعد مارے کا شروع ہوتا ہے، سامنے کافروں کا لشکر جرار، ادھر نہتے۔ اس میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، صحابہ نے جس طرح قربانیاں کی ہیں، آج ان کی مبارک شہداء کی قبریں بدر شریف میں ہیں۔ بدر شریف حج کو آتے جاتے اللہ حج کھول دے تو وہاں پر پہلے تو ادھر ہی سے قافلے گزرتے تھے، اب نئی سڑک بنی ہے تو نیا رستہ ہے، لیکن پھر بھی عاشق چلے جاتے ہیں بدر شریف ان شہداء کے مبارک قبور پر۔ ان کے ناموں کے وسیلے سے علماء نے لکھا ہے بدرین کے نام پڑھ کے دعا مانگو اللہ دعا قبول کرے۔ ایسے مبارک لوگ تھے، اللہ نے ان کی بڑی تعریف۔ جب آمنا سامنا ہو گیا، ادھر محمدی لشکر ادھر کافر، دو بچے تھے وہ بھی معوذ و معاذ، وہ بھی شامل کسی طرح اپنے کو شامل کر لیا تھا جوش سے جذبے سے۔ تو صحابی فرماتے ہیں جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو میرے دائیں بھی بچہ بائیں، میں سوچوں میں پڑ گیا، میرا دائیں بازو بھی کمزور ہو بائیں بھی، ادھر کوئی پہلوان ہوتا ادھر ہوتا ہم تکڑے ہوتے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بچہ بولا، بچے بولے چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کی توہین کرتا ہے، واہ قربان جاؤں۔ انہوں نے بچے تھے، چلو دکھایا، وہ خودوں میں ڈوبا ہوا گھوڑے پر سوار، اتنا کہنا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ ہوا کی طرح جیسے اڑتے ہوئے گئے، اڑتے ہوئے سیدھا دوڑے، اور دوڑ کے ہم پکڑ بھی نہ سکے کہ ان کو روکیں، بچے ہیں۔ وہاں گئے، ایک نے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار چلائی، گرا دیا، دوسرے نے ابو جہل کی گردن پر تلوار۔ ہمارے آقا کی توہین کرتا ہے؟ کائنات کے گستاخو، ہمیں صحابہ نمونہ دے کر گئے ہیں۔ حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں برداشت ہو سکتی، قانون کے دائرے میں رہو، قانون کو پامال مت کرو، مسلمانوں کے غیرت ایمانی کا جذبے کا امتحان نہ لو۔ اسی لاہور میں 10,000 نے ناموس رسالت کے لیے جانیں قربان کی ہیں۔ حضور پاک کے لیے تو سب قربان کو کرنے اپنے کو، آپ تیار ہو نہیں تیار حضور پر قربان ہونے کے لیے؟ خیر، ان دونوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا، لیکن دونوں کی جانیں بھی چلی گئی، وہیں شہید ہو گئے۔
آج ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اللہ کی کروڑا رحمت۔ یہ بدر شریف۔ تیسری بات عرض کرنی ہے، وقت کم ہے۔ اس مہینے میں ماں بیٹے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ ماں سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور بیٹے سے مراد علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ دونوں 17 رمضان کو اماں جی وصال پا گئی۔ یہ ماں ہیں، حضور پاک کی بیویاں اللہ فرماتے ہیں تمہاری ماں ہیں، اور بدبخت اور کمینہ ہوتا ہے جو ماں کو برا کہتا ہے۔ یہ مائیں، اور ایسی ماؤں پر ہماری مائیں سب قربان۔ وہ عائشہ صدیقہ کبھی پھر کرتا رہتا ہوں میں، وقت ہوگا تفصیل کروں گا۔ یہ اللہ کو بھی محبوبہ تھی اور حضور صاحب کو محبوبہ تھی۔ حضور صاحب کو بہت پیار تھا، کیونکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور خود بھی لائق فائق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہی کے حجرہ شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، وہیں پر اللہ نے ان کو اتنی بڑی سعادت دی ہے، اور جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آرام فرما ہے۔ یہ اماں جی کا حجرہ شریفہ تھا۔ ان کے بڑے فضائل مناقب ہیں، کمینے لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، بس قادیانیوں کا تحفظ کرو۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ہم صحابہ اہل بیت سب کے غلام ہیں، یاد رکھو۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے پیار کرو، کسی کی تو الحمدللہ کوئی مومن نہیں کرتا۔ یہ عیسائی، نصارہ اور یہودی ان کی سرشت میں ہے، وہ توہین کرتے ہیں، مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہم نے کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن ہم سب انبیاء علیہ السلام کا، چاہے گناہگار ہیں، ہم ان کا احترام اور کرتے رہو، احترام کرتے رہو۔ کوئی فرد بشر مومن نہیں ہو سکتا جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کرے۔ یہ اسلام کا دعوے دار مرزا دجال، میں حیران ہوں، ٹرمپ میں، او عیسائیوں خدا کے لیے، او پوپو خدا کے لیے، او شرم کرو، تمہارے نبی کو گالیاں دی بے ایمان نے، اس کی کتابوں میں گالیاں دی ہیں، اس کی دادی نانیوں پر الزامات لگائے، اور اس کمینے کو آج تم چوم رہے ہو، اور اس کو جگہ دی ہے برطانیہ میں۔ ان لانتیوں کو کچھ تو حیا کرو، لیکن ان میں حیا نہیں ہے، ان کو اپنے پیغمبروں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جھوٹے نام، یہ ہم محمدی ہیں الحمدللہ، کہ حضور صاحب کے بارے میں ذرا برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ہو وہ اس غیرت میں جان تو دے دے گا، ممتاز قادری بن جائے گا، عامر چیمہ بن جائے گا، غازی علم الدین بن جائے گا، عبد الرحمن بن جائے گا، لیکن آقا پر غیرت کھائے گا۔ یہ اللہ نے اس امت کو یہ خاصیت عطا کی ہے کہ یہاں نہ باپ کا لحاظ، نہ ماں کا لحاظ، نہ برادری کا لحاظ، نہ وزارتوں کا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، سارے انبیاء محترم علیہ السلام، ہم روزانہ ان کے لیے سال ثواب کرتے، اور سارے صحابہ محترم ہیں، اور سارے اہل بیت محترم ہیں، سارے ان سب کا احترام کرنا ہے، اور سارے اولیاء بھی محترم ہیں، اللہ کے محبوب سب۔ ماں بیٹا، ان دنوں میں کانفرنسیں ہوتی تھی، ماں بیٹا کانفرنس، ماں سے مراد عائشہ صدیقہ اور بیٹے سے مراد، ہاں کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری مائیں ہیں، تو حضرت علی کی بھی ماں ہیں، اور ان کے آپس میں بڑی گہری رشتہ داریاں بھی ہیں۔ یہی حضرت علی ہیں، یہی حضرت فاطمہ ہیں، جن کی بیٹی حضرت عمر کے گھر ہے۔ ان کو حضرت عمر کو کوئی برا کہے گا تو وہ کن کے داماد ہیں؟ ان کو تکلیف، آپ کے داماد کو آپ کے سامنے کوئی برا کہے آپ کو کتنا غصہ آتا ہے؟ کسی کے سسر کو برا کہو کتنا غصہ آئے گا، کسی کی بیوی کو کہو، کسی کی ماں کو کہو۔ لیکن آج حیا کا جنازہ نکل گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات احتیاط برتیں، اللہ کے محبوبوں کے یہ جھگڑے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے محبوبوں کو برا نہ کہیں، کیوں جھگڑے پیدا ہوں؟
مرزا دجال اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آتا تو آج یہ فتنہ کیوں ہوتا؟ بڑے بڑے عہدوں پر جا کے یہ سوار ہو جاتے ہیں، وہاں سے پیسے بھی کماتے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ اللہ اس فتنے سے ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر جگہ پر نعرے لگایا کرو، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، محمدی بنو، چہرے مورے بھی ٹھیک کرو۔ کرونا سے اتنے ڈر گئے ہو، کرونے سے کتنے مرے ہیں؟ ابھی تک 600-700 آدمی، اور اس میں واللہ علم ہمیں نہیں پتا، کہتے ہیں کئیوں کو ویسے رویوں منہ میں لپیٹ کے، کوئی لوگ اب جاتے بھی نہیں ڈر کے مارے، وہ ادھر ڈال دیتے ہیں۔ سنا ہے واللہ علم، اللہ ہمیں بچائے رکھ۔ ورد اوراد کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بھیجے ہیں، ان پر عمل کرو، درود شریف کی کثرت کرو، توبہ استغفار کرو، صدقات و خیرات کرو، ناموس رسالت کا تحفظ کرو، مسجدوں کو آباد کرو، غریب مسکین یتیم بیوہ پر ترس کھاؤ، جانوروں پر بھی کھاؤ، بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور بچے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اتنے تو روزانہ جتنی تعداد ہے تو صرف راولپنڈی ڈویژن میں روزانہ جنازے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کرو اور انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے توبہ استغفار، درود شریف کی کثرت اور صدقات و خیرات، مسجدوں کو آباد کرنا، دین سے پیار اور ناموس رسالت کا تحفظ، یہ خوب کرو، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ پوری دنیا جام ہے اللہ کی قدرت کے آگے، سبحان اللہ۔ اب سر اٹھائے نا کوئی، لائے طاقت، امریکہ لائے، دنیا کا کوئی طاقت، چین بھی طاقتور ملک ہے لیکن سمجھدار تھے، جب ان پر بلا سب سے پہلے ان پر سخت آئی، ساری دنیا حیران تھی، تو اس وقت چین کا صدر کافر پکا ہو کر وہ مسجد میں آیا، مدرسے میں آیا، تصویریں آپ نے دیکھی ہیں طالب علموں کے ساتھ، بچوں کے ہاتھ اٹھائے ایسے، کافر نے اٹھائے، پھر ان کے ساتھ سنائے، نماز بھی پڑھی۔ اس کی کیا نماز تھی کہ رب تو دیکھ رہا تھا یہ کافر میرے بوئے پر آ گیا ہے، یہ بلا ان سے ہٹا دیتا ہوں۔ اور ہم جی مسجدیں کیوں کھلی ہیں؟ کئیوں کو یہ مروڑ پڑ رہے ہیں، مسجدیں کیوں کھلی ہیں؟ وہ ظالم باہر جا کے دیکھ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ خود کھول رہے ہیں، خود کھول رہے ہیں۔ جب بھوکے مریں گے ان کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے قیامت، اس واسطے غریبوں کا ساتھ دو۔ اور مدارس کے لیے اپنی تجوریاں کھولو، یہ مدارس کی برکت سے، علماء کی برکت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اور خاص کر پاکستان کے علماء، اللہ انہیں جزائے خیر دے، جنہوں نے کوئی دشمنی نہیں کی، خیر خواہی کی ہے، مسجدوں میں آنے والے حفاظت کے ساتھ جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ کرو، تو دعائیں کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ یہ بلائیں دور کریں گے۔ اور تو کوئی سہارا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، یہی ایک دروازہ ہے، اللہ حرمین کا بھی کھول دے، پوری دنیا میں کھول دے۔ تو بس یہ درخواست ہے، اماں جی کے لیے بھی اِیصال ثواب کرنا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام اور سب کے لیے خوب اِیصال ثواب کرتے رہو، مسجدوں مدرسوں کے ساتھ تعاون جاری رکھو، خاص کر مدارس، یہ اس ملک کے لیے خیر کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لاکھوں بچے حافظ بنا دیے، اور کتنے آپ کو عالم بنا کے دیے، بے سر و سامانی میں قوم کے خزانے میں ان کے لیے کچھ نہیں، سب کا نام آئے گا، ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے۔ کبھی سنا ہے کہ علماء کے لیے بھی کچھ ہے؟ طلباء کے لیے کیا وہ اس قوم کے نہیں ہے؟ اور یہ ہوگا بھی نہیں، اور نہ ان کی توفیق اللہ نے سلب کی، لیکن انشاءاللہ علماء بھی رہیں گے، مدرسے بھی رہیں گے، دین بھی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنائے، اور یہ عشرہ مغفرت بخشش کا ہے، خوب اللہ سے رو رو کے مانگو، راتوں کو گھروں میں یا جہاں بھی جاگ سکو عبادت کرو، اور بالخصوص آخری عشرہ اس کا، اور اپنے اپنے ہاں جہاں ہو سکے مسنون اعتکاف ان شرائط کے ساتھ وہ بھی کرتے رہو، تاکہ اللہ راضی ہوں، ہماری دنیا آخرت اللہ اچھی کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبت یہ پریشانی دور کرے۔ اور بہت سارے حضرات ہمارے بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ جو کرونا کا شکار ہے اللہ انہیں بھی شفا دے، جو کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، فالج کسی بیماری کا شکار ہیں اللہ انہیں بھی شفا دے۔ اللہ رحمت کے دروازے کھولے، رزق کی بوئے کھول دے۔ جو بے روزگار ہو چکے اللہ انہیں روزگار عطا کرے، اور جو بے ایمان اور بے دین ہو چکے اللہ انہیں دین ایمان عطا کرے۔ یہود، قادیانی اور ان کے ایجنٹوں سے اللہ ہمیں نجات عطا کرے، اور اللہ اس ملک کو اور عالم اسلام کو گل و گلزار کرے۔ حرمین شریفین کے بوئے کھولیں، ہماری حاضریاں لگے، اور ہر مسجد کھلے، ہر خیر کا دروازہ کھلے، اور اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔